الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وآله وصحابه وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد الصلاة واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے،
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کا ذکر ہے جو مومن کے لیے ضروری ہے اور مومن کی بنیاد ہے، وہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ اب ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت کی پہچان کہ رب ہے، یہ کس نے کرائی؟ اللہ کی الوہیت کی، معبودیت کی پہچان کس نے کرائی؟ کس نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ وہ معبود ہے، وہ واحد ہے، وہ شان الوہیت و صمدیت کا مالک ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اور اسی چیز کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ ان سب چیزوں کی معرفت، ان سب چیزوں کی پہچان اور ان سب چیزوں کا حکم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اسی پر ایک حدیث پاک موجود ہے، ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، نہ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا، نہ ہم میں سے کسی نے ظاہری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن پھر بھی ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اسی کا نام غیب پر ایمان لانا ہے۔ اس پر ایک حدیث شاہد ہے، ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ ایک سودا طے فرمایا۔ جب سودا اونٹ کا تھا یا گھوڑے کا تھا، طے ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سودا طے کر لیا، تو فرمایا کہ ٹھہر، میں واپس آ رہا ہوں کہ میں اس کی قیمت تمہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ یہودی مکر گیا۔ اس نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ سودا کیا ہی نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ سودا کیا ہے، اور آپ کیسے اس بات سے پھر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لے کر آئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دونوں کے درمیان کوئی تیسرا گواہ نہیں تھا، رب کو تو وہ مانتا نہیں تھا۔ تو ایک صحابی آ گئے، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا فرمایا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے فلاں، تم ہمارے درمیان نہیں تھے، میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ تم ہمارے درمیان نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ ہم نے سودا کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، میں آپ کے درمیان موجود نہ تھا
جب آپ نے سودا فرمایا تو میں اس وقت آپ کے پاس نہ تھا. یہ یہودی بھی سچ کہہ رہا ہے, آپ بھی سچ فرما رہے ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ رب ہے, ہم نے آپ کی زبان پر یقین کیا کہ رب ہے, ہم نے آپ کے کہنے پر ایمان لائے. رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, رب ہم سے چھپا ہوا ہے, رب کی زیارت آپ نے کی ہے, آپ نے بتایا کہ رب ہے. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان پر یقین کیا, آپ کی زبان پر ہم ایمان لائے, رب پر بھی ایمان لائے, اور رب ہم سے غیب ہے, ہم غیب پر ایمان لائے اور آپ پر ایمان لائے. جب آپ کی زبان پر ہم نے یقین کر لیا ہے کہ وہ واحد حقیقی بھی ہے, شان الوہیت کا مالک بھی ہے, شان سمدیت کا مالک بھی ہے, تو پھر یا رسول اللہ اس وقت ہم نے آپ کی زبان پر یقین کیا ہے. اب آپ فرما رہے ہیں میں نے سودا کیا ہے, پھر میں آپ کی زبان پر یقین کرتے ہوئے اس واسطے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے وہ سچا نکلتا ہے, کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس واسطے یا رسول اللہ میں ایمان آپ پر غیب پر لایا, اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, اس واسطے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں. اس دن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت صحابی کی گواہی فرمایا کہ 2 مردوں کے برابر ہے, اور 2 مرد اور 1 عورت میں 3 گواہ جب ہوں گے, 1 مرد ہوگا 2 عورتیں ہوں گی, جب 2 گواہ ہوں گے. پھر اس صحابی کو یہ شان ملی, اس نے پھر دیکھے گواہی دی, اس واسطے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پھر دیکھے ایمان غیب پر لائے, کیونکہ اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ پر ایمان ہم لائے. آپ نے بتایا کہ رب ہے, آپ نے بتایا یہ کالے غلام والا کعبہ ہے, ہم نے اس کے سامنے سر کو جھکا دیا, ہم نے اس کو اپنا رب کو معبود سمجھ لیا. آپ نے بتایا یہ قرآن ہے, آپ نے بتایا یہ میرا فرمان ہے. جب ہم نے یہ ساری بڑی چیزوں کا یقین آپ کی زبان پر کر لیا تو یہ سودا بھی آپ نے فرمایا ہے میں نے آپ کی زبان پر یقین کر لیا. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب, اس کو کہتے ہیں کہ غیب پر یقین رکھنا. ہم نے بھی رب نہیں دیکھا, ہم میں سے کسی نے رب کی زیارت کی نہیں کی, ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایمان ہے. ہاں جی, اس امت کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث سنیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے امتی, میرے رب کے بندے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے, یا اللہ جو تو نے مال دیا, جو تو نے دولت دی, جو تو نے اولاد دی, جو دنیا کی زیب و زینت دی, جو دنیا کی عیش و عشرت دی, یہ ہر شے ہم سے واپس لے لے, صرف ایک جھلک مصطفیٰ کریم کے چہرے کی دکھا دے. ہمیں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ ہر شے لے لے, لیکن مصطفیٰ کریم کے چہرے پاک کی ایک جھلک کی زیارت ہمیں دکھا دے, کیونکہ محبوب کی جھلک, محبوب کو دیکھنا در حقیقت رب کو دیکھنا. اس واسطے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے میری محبت کا معیار محبوب کی محبت ہے, میری محبت کا دم بھرنے والوں در مصطفیٰ پر آ جاؤ. جب در مصطفیٰ پر آ جاؤ گے یقین کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا امتی بن جاؤ گے, جب محب میرے محبوب کے محب تم بن جاؤ گے, پھر میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. معیار محبت مصطفیٰ ہے, ایمان کا معیار بھی محبت مصطفیٰ ہے, یقین کا معیار بھی محبت مصطفیٰ ہے, شان الوہیت کا معیار بھی جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تو پھر کچھ قبول بھی نہیں. تو اس واسطے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ کون ہیں, جو محبوب کے غلام ہیں, جنہوں نے رب کو دیکھا, رسول کو دیکھا, پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, بلکہ یوں کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, بس ایک جا وہ جہاں فدا, وہ جہاں سے بھی نہیں جی بنا, کروں کیا یا رسول اللہ, کرو جہاں نہیں. اگلی بات سنیے, یہ بات مکمل ہو گئی الذین یؤمنون بالغیب. آگے فرمایا وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ,
سب سے بڑھ کر ایمان ہے غیب پر، کہ ہم غیب پر ایمان لائے۔ جب بن دیکھے رب کو مان لیا، بن دیکھے رسول کو مان لیا۔ کیوں؟ کہ رب کی معرفت ہمیں عطا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن بتایا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ قرآن کو اپنے سینے میں سما سکیں۔ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نازل کرتے، اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے اس کو نازل کرتے پہاڑوں پر، اس کا اتنا خوف اور وزن ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کیا ہے یہ مصطفیٰ کریم کا اعجاز ہے، مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن سما گیا، سینہ مصطفیٰ کے تصدق سے، علم نشرہ کے سینے کے تصدق سے مصطفیٰ کا کریم کا ہر امتی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ جب ان چیزوں کو مان لیا، بن دیکھے مان لیا، پھر اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جب تم نے مجھے بن دیکھے مان لیا، جب تم نے میرے محبوب کو بن دیکھے اس پر ایمان لائے، پھر تم وہ ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اللہ کو محبوب سمجھ کر، شان سمدیت کے لائق وہی ذات سمجھ کر، کیونکہ شان الوہیت کا مالک وہی ہے، شان سمدیت کا مالک بھی وہی ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ بھی فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو بندہ میرا ہے، امتی میرے محبوب کا ہے، اب میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ پھر اللہ بھی فرماتا ہے بندے مانگ سجدے میں کیا مانگتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ پاک ہے تیری ذات جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے، جو بڑی مرتبے والی ہے۔ جب یہ کلمہ اللہ سنتا ہے، جب یہ کلمہ اللہ سماعت کرتا ہے، پھر اللہ بھی فرماتا ہے بندے میں نے تیری نماز کو قبول فرما لیا۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری چیز وہ لوگ جن کو ہم نے رزق دیا، جن کو ہم نے مال دیا، جن کو ہم نے دولت دی، اس دولت سے، اس حلال رزق سے، اس مال سے، اس اللہ کے دی ہوئے رزق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا کہنا سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میں اس آیت کی شرح، اس آیت کی تشریح دوسرے قرآن پاک کی آیت سے کرتا ہوں۔ آیت کی تفسیر یہ سمجھ لے ذرا بات کہ بعض قرآن پاک کی آیات جو ہوتی ہیں، بعض آیات قرآن کریم کی تفسیر 3-4 قسم پر مشتمل ہے۔ یہ بات ذرا تھوڑی علمی ہے، بات سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آیات القرآن من تفسیر القرآن، آیات القرآن من تفسیر الحدیث، آیات القرآن پھر بالاجماع۔ قرآن کریم کی تفسیر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی کہ قرآن پاک کی آپ شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ مثلا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کی تشریح، وضاحت قرآن کی کوئی دوسری آیت کر رہی ہوگی تو پھر وہ مفسر اس لفظ کی تشریح قرآن پاک کی آیت سے کرے گا۔ تو چکا ہونا سبحان اللہ، یہ تھوڑا مشکل بات ہے، ذرا اس کو غور سے سمجھیں۔ دوسری بات آیت القرآن من تفسیر الحدیث، قرآن پاک کی آیت ہوگی، اس کی شرح اور تفسیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کر رہا ہوگا، یعنی حدیث کر رہی ہوگی۔
آیت جس طرح میں نے پڑھا ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر. میں نے آپ کے سامنے وہ حضرت وہ صحابی والی سودے والی حدیث پاک بیان کی، یعنی اس کی شرح وہ حدیث کر رہی ہے. اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، اس کی شرح بھی قرآن کی آیت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. اس کی شرح بھی قرآن کی آیت کر رہی ہے. اب تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی شرح بھی قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے. دوسری آیت کون سی ہے؟ چوتھے پارے کی پہلی آیت، ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کے غلاموں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں. اس آیت کریمہ کی ایک جز کی تشریح دوسری جگہ پر چوتھے پارے کے شروع میں رب نے بیان فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اچھا ایک دفعہ سبحان اللہ. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اللہ نے وہاں فرمایا میں نے اپنے بندوں کو مال دیا، اپنے بندوں کو دولت سے نوازا، وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یا اللہ کون لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ہرگز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز اس وقت تک بندہ کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، بندے کی کامل اکمل نیکی نہیں ہو سکتی جب تک وہ مما تحبون، جب تک بندہ اپنی پسندیدہ چیز جو سب سے بڑھ کر اس کو پسند ہو، سب سے بڑھ کر اس کو چاہتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ نے فرمایا میں نے تم کو مال دیا، تمہیں مال بڑا پسند ہے، مال بڑا محبوب ہے. اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ نے پھر فرما دیا اگر وہ مال تم میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہاری نیکیاں اور مال قبول فرما لوں گا. یہاں پر پھر اس آیت کریمہ کی تشریح اس آیت سے، اب اس آیت کی تفسیر میں کرتا ہوں حدیث پاک سے. ہو چکے تو سبحان اللہ. اے میرے محبوب کے غلاموں، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت انس بن مالک راوی وہ کیا فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ یہ وہ صحابی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے قرآن کی آیت سنی ہے، قرآن کی آیت کا نزول ہوا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ہرگز تم اس وقت تک کامل و اکمل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں باغ موجود ہے میرا، وہ میری ملکیت میں ہے، اس میں اتنے درخت کھجور کے، وہ بڑا مجھے محبوب ہے، بڑا مجھے پیارا ہے، میں اس مال سے بڑی محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. یا رسول اللہ، اب اللہ اپنے پسندیدہ چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تمہاری نیکیاں قبول ہو جائیں گی جب تم اپنی پسندیدہ چیز مال میں زدہ میں خرچ کرو گے. یا رسول اللہ، وہ مال یعنی وہ باغ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. اللہ
کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کرو، یہ مال تم اپنی اہل و عیال پر خرچ کرو۔ یا رسول اللہ پھر بھی زیادہ۔ فرمایا پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر بھی زیادہ۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر اور سب پر خرچ کر دو، اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی جب یہ آیت نازل ہوئی، اصل میں نا سب سے بڑھ کر قرآن کے عامل، قرآن پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ حریص صحابہ کرام تھے۔ کوئی آیت اترتی، کوئی حکم اترتا، فوراً ہی کوشش کرتے کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک اس آیت کریمہ کا عامل ہو۔ کیوں کہ آیت کریمہ رب کی بارگاہ سے آتی ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہمیں پہنچتی ہے، پھر ہم تک پہنچتی ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو۔ جب صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں، محمد کا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس واسطے رب تعالیٰ جس طرح بندہ مومن توبہ کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے۔ ہاں جی، بندہ توبہ کرتا گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یا اللہ میں تو کوئی خطا کار تھا، گناہگار تھا، تو غفور رحیم ہے، تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن یا اللہ میں تیرا بندہ جو نسیان کا پتلا ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم کوئی دعا کریں تو اللہ رد کر دیتا ہے، نہیں، دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، یہ پکی بات لکھ لیں۔ ہاں اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا خانہ کعبہ شریف تعمیر کرنے کے بعد کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ دعا کی نا یا اللہ اب ہم نے کعبہ تعمیر کر لیا تو یا اللہ ہم نے کعبہ شریف بنا لیا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر جس نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، کس کی؟ تیرے اور میرے نبی کی آمد کی دعا کی۔ اچھا وہ دعا کی فوراً تو قبول نہیں ہوئی تھی، وہ تو 2400-2500 سال تقریباً لگ گئے تھے اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے، یعنی حضور آخر میں تشریف لائے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، تو آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب سے آخر میں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی کئی سو سال پہلے، تو دعا میں تاخیر ہو گئی نا قبولیت میں، اس واسطے وہ تو پاک پیغمبر ہیں، ان کی دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم تو گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہماری دعا میں اگر تاخیر ہو گئی تو ہم شکوے شروع کر دیں، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی نزدیک ہے۔ جو مومن ہو، جو حضور کا امتی ہو، حضور کا غلام ہو، جو حضور کا کلمے پڑھنے والا ہو، حضور اس کے ساتھ ہے، رب بھی اس کے ساتھ ہے۔ یار جس بندے کے ساتھ رب بھی ہو، رسول بھی ہو، وہ بندہ کہیں پر ناکام ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا ساتھ بھی ہے، رسول اللہ کا ساتھ بھی ہے۔ ہاں دیر سویر ہو سکتی ہے، اللہ بندے کو ذلیل نہیں کرتا، بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، عملوں کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے، بندہ بندے کے اپنے کرتوت آگے آتے ہیں، اپنے گناہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو بندے کو فرماتا ہے کہ اے بندے، ہاں جی میں نے تمہیں احسن تقویم بنایا، سونی صورت بنائی، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ پھر بندے کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ ایک ماں بچہ جو مرضی کرتوت کر کے آئے، ماں اپنے بیٹے کو گناہگار نہیں ٹھہراتی، اپنے بیٹے کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گی، کیونکہ ماں جو ہے، یعنی ماں تو ماں ہے نا، پھر اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ
بندے کو کیسے ذلیل کرے گا؟ بندہ خود بخود ذلیل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہم ایمان تو لائے ہیں اللہ پر، کیونکہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمیں رسول نے بتایا ہے کہ رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ آگے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ہم الحمدللہ نماز بھی پڑھنے والے ہیں۔ ہاں جی، چلو کمی بیشی ہو جاتی ہے، وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، لیکن نہیں دوستو یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے، صبح درس ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہم تو ٹائم ساڑھے کو کون نہیں ہوتا نا، کیونکہ صبح سوتے ہونے ہیں پھر وہ پھسے بڑے ہیں کمج۔ ہاں جی، اچھا بعض لوگ بڑے آخر جو میں تھکیا سی بڑا کمج پھسیا سی، اچھا یہ گلاں چلو اتنے تو چل جان گیاں تے اللہ کو چلن گیاں ہیں؟ وہ دسو تو صحیح، اچھا بولو، نہیں چلن گیا نا، پھر یہ عذر نہیں بننی چاہیے گلا۔ وہ بھی آج کل تو پتا ہے کام پھسے ہیں، روزے گزارے تو روزے کی عبادت کر لی، تھوڑا کام ٹائم کوئی نہیں، سارے کو ٹائم نہیں لگتا جی کام پھس، نہیں دوستو بزرگوں یاد رکھو، صحابہ دے کام کوئی نہیں سن، اولیاء اللہ دے کام کوئی نہیں سن، انہوں نے شادیاں کیتیاں، انہوں نے بچے پالے، سارے کو بچے بھی کوئی نہیں، صحابہ دے تو کئی شادیاں سن، کئی بچے سن، صحابہ جنگاں بھی لڑتے سن، بچے بھی پالتے سن، شادیاں بھی فرماندے سن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں فرمائیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج پاک نو اپنا گھر مبارک نہیں رکھیا، سب کچھ کیتا ہے، سب کچھ اسی اجرا کرنے تو سارے نبی دی سنت ہے، اسی ہر سے کام کار کرنے سارے نبی نے فرمایا، شادیاں کرنے سارے نبی نے فرمایا، حلال رزق کمانے سارے نبی نے فرمایا۔ ہاں جی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دا حکم سانو فرمایا وہ اسا چھوڑ دیتا، تو پھر ساڑھے تے نیازی صاحب آ کے بہ گئے، ہاں جی ادھروں کرونا بھی آ گیا، وہ بھی تشریف لے آیا، اور پھر اپنا ادھروں نیازی صاحب آ گئے، آگے ایک غریب نو غریب قطار کر کے رکھ دیتا، نیازی صاحب نو لکھا سلام ہو، خدا غرق کرے تو سب قوم دی بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا بیچارے غریب نو، آمین آمین بھج کے آکھ دے پہن سارے کہ ووٹ سارے نو دے دے سا، اینا کولو بچو، ہاں جی ووٹ جڑا ہے نا، ووٹ ساڑھے اسلام دے متضاد ہے، خلاف ہے، ووٹ نہ ساڑھے معیشت نہیں سیدھی ہو سکتی، ووٹ تو انگریزوں نے ساڑھا دا قرآن ہے۔ جس دن تک اگر 800 سال یا 1000 سال ایک تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، برے صغیر کے اندر اگر امن رہا، ہاں جی لاڈ میکالے نے آکھیا سی میں برے صغیر جا کے 3-4 سال پھرے ہاں، جا کے انہیں پارلیمنٹ ایک تقریر کی تھی 1800 غالباً 34 یا 36 دے وچ، ہاں جی وہ جا کے برے صغیر دا دورہ کر کے جدو گیا نا، میں پالکی بیٹھ کے مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک میں برے صغیر پھریا، یعنی جڑا مشترکہ ہندوستان سی اس پھریا، مینوں نہ کوئی منگن والا نظر آیا تے نہ کوئی غریب نظر آیا۔ کیوں؟ اس دی وجہ کی سی، اس ٹائم تے قرآن تے حدیث دا قانون لاگو سی۔ اگر ترکہ حکومت کی تھی 650 سال تو او دنیا دے سپر پاور بنے، 3 بز اعظمت حکومت کی تھی، اس واسطے کی تھی کہ قرآن تے حدیث دا قانون لاگو سی، جہاد دا قانون لاگو سی۔ آج قرآن تے حدیث دا قانون اسلامک کنٹری دے اندر ختم ہو گیا تو اس واسطے اسی غریب ہو گئے۔ جب تک قرآن تے حدیث دا قانون لاگو رہے گا، مسلمان امیر بھی ہون گے، سپر پاور بھی ہون گے۔ اللہ جا کے دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانو پھر سپر پاور بڑھاوے، ہاں جی پھر آسانو قرآن تے حدیث دا قانون لاگو کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے قرآن نو ہدایت عطا فرمائے، سب تو بڑھ کے اللہ آسانو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔